أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاقب اتاری اور آپ کو خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خوابوں کی دنیا میں آج ہم بات کریں گے خواب میں زخم دیکھنے کے حوالے سے۔ اس خواب کی مختلف صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اگر آپ اپنے خواب کی سچی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سامعین ناظرین، بات کرتے ہیں خواب میں زخم دیکھنے کے حوالے سے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے جسم پر زخم ہے اور اس میں پیپ جمع ہے تو دلیل ہے کہ اس پیپ کے اندازے پر اس کو مال حاصل ہوگا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کے مال میں کمی ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پیپ اس کے جسم سے نکلی ہے اور پھر اپنی جگہ واپس ہو گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے مال کا نقصان ہوگا اور انجام نیک ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پیپ چوستا ہے اور کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مال حرام کھائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ پیپ کا جسم میں جمع ہونا مال کے جمع ہونے پر دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے جسم سے پیپ نکلی ہے تو دلیل ہے کہ اس قدر اسی کے مال کا نقصان ہوگا، اور پیپ کا جسم میں جمع ہونا مال پر دلیل ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے تمام جسم پر زخم ہے تو غم اور پریشانی پر دلیل ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ خواب میں پیپ دیکھنا صاحب خواب کے لیے مال ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے جسم سے پیپ نکلی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے مال کا نقصان ہوگا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ پیپ جسم سے نکل کر پھر جسم میں ہی جاتی ہے، جیسا کہ پہلے بتایا کہ جسم سے نکل کر پھر جسم میں واپس چلے جانا، تو دلیل ہے کہ مال کا نقصان ہوگا لیکن نتیجہ اچھا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پیپ چوستا ہے یا پیپ کو کھاتا ہے تو پیپ اور چاندی اور سونا وغیرہ غم اور پریشانی پر دلیل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا کرے اور شیطان اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔